تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے جو مضمون ہے وہ ہے صبح کی سیر۔ آج ہمیں اس مضمون کو زیر بحث لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے صبح کی سیر۔ اس لفظ کا تلفظ ٹھیک کر لیجیے آپ۔ ہم اس کو صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لفظ کو یہ صبح نہیں ہے، یہ لفظ صبح ہے، یعنی آخر پہ آپ ہے کی آواز نکالیے، جیسے ہے پڑھتے ہیں آپ، صبح ایسے پڑھیں گے تو اس کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مضمون ہے یہ ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کون سی تبدیلی آ سکتی ہے۔ صبح کی سیر کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ صبح کو جلدی اٹھنا، نماز ادا کرنا اور سیر پہ نکل جانا، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا، پھر پرندوں کا چہچہانا، ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جو بڑا دیدہ زیب ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آج کے مضمون میں موجود ہیں۔ آئیے یہ مضمون کو غور سے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے صبح کی سیر۔ آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح انسانی صحت کے لیے غذا اور خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو تندرست اور چاق و چبند رکھنے کے لیے سیر بھی بہت ضروری سمجھی گئی ہے۔ جو لوگ سیر اور ورزش کے عادی ہوتے ہیں، کاہلی ان کے نزدیک تک نہیں بھٹکتی۔ کاہلی کیا ہے؟ سستی، کسی کام کو کرنے کو جی نہ چاہنا، سست رہنا، دیر سے کام کرنا، اسے کاہلی کہتے ہیں۔ ان کا دماغ اور دل دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ یوں تو اکثر لوگ شام کو بھی سیر کرتے ہیں، مگر سیر کا بہترین وقت صبح کی سیر کو سمجھا گیا ہے۔ صبح کی سیر سے نہ صرف رات بھر کی نیند کا خمار پوری طرح اتر جاتا ہے اور جسم میں ایک تازگی سی آ جاتی ہے، بلکہ انسان کا دماغ بھی دن بھر کے کام کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھرتیلا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے، دل شگفتہ اور تر و تازہ ہوتا ہے، جبکہ سیر ایک قسم کی ہلکی سی ورزش بھی ہے، اس لیے جسم میں چستی اور توانائی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب آپ صبح کی سیر کرتے ہیں تو صبح کی سیر سے صرف آپ چاق و چبند نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ بڑا توانا سا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ صبح کا سہانا وقت بھی قدرت کی ایک عجیب نعمت ہے۔ جو لوگ اس نورانی وقت میں باہر سیر کو نکلنے اور طلوع سحر کے دلکش منظر کا تماشا دیکھنے کی بجائے اپنے بستر پر پڑے رہتے ہیں، وہ اس وقت کی قدر کیا جانے۔ بھلا اس سہانے وقت کا تصور تو کیجئے۔ سورج کی طلوع ہونے میں کوئی گھنٹہ بھر کا وقت باقی ہے، تاروں کا کارواں اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے، پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہیں اور اپنی زبان میں حمد باری تعالیٰ کے گیت گا رہے ہیں۔ تمام کائنات بیدار ہو چکی ہے، کسان اپنے کھیتوں کی راہ لے چکے ہیں۔ صبح کی سیر کے رسیا یعنی بہت چاہت رکھنے والے، چاہنے والے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر کھیتوں اور میدانوں کی خنک فضا میں پہنچ گئے۔ خنک کہتے ٹھنڈی ٹھنڈی، یعنی ایسی فضا جس کے اندر ہلکی ہلکی نمی بھی ہو اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ ایسے میں جو شخص خواب غفلت کے مزے لے رہا ہو، اس کی بدنصیبی میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح سویرے سیر کے لیے باہر جانا میرا معمول ہے۔ میں علی الصبح باقاعدگی سے اٹھتا ہوں، یعنی بہت سویرے سویرے۔ اپنے دوست اسلم کو بلا لیتا ہوں، پھر ہم دونوں نہر کی طرف چل دیتے ہیں جو ہمارے شہر سے کوئی 1 فرلانگ دور ہے۔
کل جب سیر کے لیے نکلے تو ایک عجیب پرکیف اور سہانا سما تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، صبح کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے آ رہے تھے اور دل کو گدگدا رہے تھے۔ مسجدوں سے آذانوں کی آوازیں آ رہی تھی، مرغان صبح چہچہا رہے تھے۔ مرغان مراد وہ پرندے جو باغات میں یا گلشن میں اڑتے ہیں، چہچہاتے ہیں صبح کے وقت، انہیں مرغان کہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اجالا پھیل گیا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تمام دنیا بقائے نور بن گئی ہے یا نور کا بہت بڑا دھارا بن گئی ہے۔ اتنے میں دور افق مشرق سے سورج آگ کے ایک دہکتے ہوئے سرخ گولے کی طرح آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگا۔ اس کی سنہری کرنوں سے درختوں کی چوٹیاں، کھیت اور میدان چمک اٹھے۔ یہ بڑا دلکش اور روح پرور منظر تھا۔ تمام فضا نورانی ہو چکی تھی، آسمان پر شفق کی سرخی اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہو تب لالی سی آ جاتی ہے آسمان پر، اور جب طلوع ہو رہا ہو تب، یعنی غروب اور طلوع کے وقت جب سورج بالکل سرخ رنگ کی طرح ہو جاتا ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ دور تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے اور ان پر شبنم کے شفاف قطرے یوں نظر آتے تھے جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ جیسے کہ ایک یہاں پہ شعر بڑا خوب ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ طلوع آفتاب کا منظر بھی کتنا دلکش اور دل فریب ہوتا ہے۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر ہمارے دل فرحت اور نشاط کی کیفیت سے سرشار ہو گئے۔ سرور و کیف کی اس فضا میں چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر واپسی کا عزم کیا۔ اب ہم بل کھاتی ہوئی پکڈنڈی کہتے ہیں ایک کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جہاں سے بامشکل ایک شخص چل سکتا ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے جانا اس پکڈنڈی کہتے ہیں، یعنی بل کھاتی ہوئی سے ہوتے ہوئے گھروں کو آ رہے ہیں۔ 7 بج چکے تھے، اسکول کا وقت ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ہم نے ناشتہ کیا اور کتابیں بغل میں دابے اسکول روانہ ہو گئے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون جس کا عنوان تھا صبح کی سیر۔ آپ نے اس پورے مضمون کو سنا، اسے ذہن نشین کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صرف اسے ذہن نشین نہیں کریں گے بلکہ اس سے سبق حاصل کریں گے، اس سے بہت سی چیزیں سیکھیں گے اور آپ بھی معمول بنائیں گے کہ آپ صبح کی سیر کریں۔ صبح کی سیر قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت سبزے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کا نور ٹھیک ہوتا ہے، آپ کے پورے جسم میں اس کی تازگی اترتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا آپ کو تازگی پہنچاتی ہے اور اس کے اندر ہلکی ہلکی سی جو نمی ہوتی ہے وہ آپ کے من میں اتر جاتی ہے، جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے وہ۔ لہٰذا صبح کی سیر آپ کو سارا دن چاق و چوبند رکھتی ہے اور آپ کو سارا دن سستی سے دور رکھتی ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی ورزش کا عادی ہونا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کا مضمون اچھی طرح سے ازبر کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔